جی جنم دا پھول، بالکل ٹھیک ہے جی. پانی پی لا میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. فارسی کی بات ہو رہی تھی تو ایک فارسی کا لفظ ہے برگریز، یہ پت جھڑ کے معنی میں ہے. ہمارے پاس اس کا متبادل پت یعنی آٹم، جب جس موسم میں پتے جھڑتے. تو وہ ایک شعر تھا کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز ہیں جی. اب شعر سنیے. اب تو کریز یہ ہے کہ بس چیتھڑا لگے، وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز، وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز. ہاں جی. تو یہ جو وقت ہے اس پر فلسفیوں نے اور صوفیوں نے بہت غور کیا ہے کہ ٹائم کیا ہے. یہ بہت آخری عمر میں حضرت علامہ اقبال نے یہاں گولڈ شیف والے جو تھے حضرت، ان کو خط لکھا میر علی شاہ صاحب کو کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے بارے سے کہ یہ زمان و مکان کا مسئلہ. تو قرآن نے تو اس کی قسم کھائی ہے والعصر. اور میں تو ایک لے مین ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے، جھریاں دے جاتا. تو اس پر ایک قطع برپا کیے بطور زمان تغیرات، یعنی ٹائم کیا کر رہا ہے. برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا. اجڑا. میں ایک مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو دو آدمی، وہ میں نے دو قطعے پڑھے تو بھاگ گئے مشاعرے سے، اور باہر جا کے میں نے دیکھا مشاعرے کے بعد وہ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا تم کیوں آ گئے تھے؟ کہیں گے آپ نے جو دو قطعے پڑھ دیے تھے نا، اس کے بعد ہمارے ہمت نہیں تھی کچھ سننے کی. تو وہ اگر آپ میں ہمت ہے تو میں سنا دیتا ہوں. اجڑا سبو نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. وہ کلچر جس کا کاف اترا ہوا لچر ہی لچا، کلچر اتر پڑا ہے. اور دوسرا کہتا تھا کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے. ایک لونگ کا بچہ ہے تو کیا شور مچاؤ، کیا شور مچاؤ، ایک لونگ کا بچہ ہے تو کیا شور مچا ہے. تو جناب اور مجھے بڑی خوشی ہے اس میں محفل میں ڈاکٹر منیر صاحب بھی شامل ہے، میرے ہم وطن ہیں اور بہت اچھے مصنف ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو جناب اور ایک ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر، یہ بھی، اور بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی ہاں جی بتائیے. اچھا آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ اصل میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جسے منیر صاحب اللہ رکھے. یہ بات میں نے نیگیٹو انداز میں نہیں کی،
یہ جو پروفیشن ہے بہت پیشنس چاہتا ہے. میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکتا. بہرحال تو بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دوائیاں دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو گیا. تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے پالا پڑا. تو ان کے بارے میں ایک نظم ہے. ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی صبر آزمات کے بعد ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار بود وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. اور سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر بے بدل دربار شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد. لو جی نسخہ شروع. لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد. اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. پھر مکسچر یہ پیجئے. ہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد. جی اور اٹھے پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد. اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا. ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے